بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، ہمارے چینل سچا پیغام کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت نبوی کی روشنی میں حسن اخلاق اپنائیے اور زندگی کا لطف اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ تمام کتابوں میں سب سے افضل اور ارفع کتاب عنایت کی، اور تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مرتبے والا نبی عطا کیا، اور خود اس امت کو بھی اللہ رب العزت نے تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ہمارے نبی کو آخری نبی اور شریعت کو ہمارے لیے آخری شریعت قرار دیا، اور خالق ارض و سما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ امیر ہو یا غنی، بادشاہ ہو یا فقیر، عورت ہو یا مرد، گورا ہو یا کالا، جو آپ کی راہ چلے گا کامیاب ہوگا، اور جو آپ کے نقش قدم سے ہٹ کر الگ راستہ اپنائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر آدمی کے لیے نمونہ موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا ہے وہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔ اس میں سب کے حقوق کی رعایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور آپ کے اخلاق اور کردار کو اپنا کر دنیا کی زندگی بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ خود قرآن کریم کی شہادت موجود ہے، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے عمدہ تھے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ہر ایک سے حسن سلوک ہی کا نتیجہ تھا کہ دشمن دوست بن گئے، خون کے پیاسے جان نثار بن گئے،
غیروں نے تعصب کی بنا پر کہہ دیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ حسن اخلاق ہی سے پھیلا ہے۔ قرآن و حدیث میں حسن اخلاق کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے مومنین میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو نرم پہلو ہیں، جو دوسروں کو مانوس بناتے ہیں اور خود ان کے مانوس بنتے ہیں، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ مانوس بنے اور نہ مانوس بنائے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ماؤں اور بہنوں، کل میدان حشر میں جب چیزوں کا وزن کیا جائے گا تو میزان میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ حسن اخلاق کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اعتقادات میں، عبادات میں، معاملات میں اور معاشرت میں۔ غرض یہ کہ ہر دینی اور دنیاوی چیزوں میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ حسن اخلاق کے ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں وابستہ ہیں۔ حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے ہمیشہ رات کو نماز پڑھنے والے اور ہمیشہ دن کو روزہ رکھنے والے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی اور آخرت اور اس کی تیار کردہ یعنی آخرت اور آخرت کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ ام المؤمنین نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ایک عورت کی دنیا میں 2 شوہر ہیں، پھر وہ عورت اور دونوں شوہر جنت میں چلے جائیں تو وہ عورت کس کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شوہر کو ملے گی جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت کو دیکھا تو فرمایا ام سلمہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حسن اخلاق میں چھپی ہوئی ہیں۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ جب آدمی حسن اخلاق سے پیش آتا ہے تو سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ وہ اللہ کے یہاں اجر عظیم کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف انسان کتنے ہی اعمال صالحہ کرتا رہے لیکن بد اخلاق اور بد مزاج ہو تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بد اخلاقی سے نیک اعمال کے ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ عورت نمازیں پڑھا کرتی تھی، روزے رکھا کرتی تھی، صدقہ اور خیرات کرتی رہتی تھی اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، لیکن وہ بد اخلاق ہے اور اپنے پڑوسی سے زبان درازی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم میں ہے، یعنی اول وہلہ میں جہنم میں جانا پڑے گا، پھر جنت میں چلی جائے گی۔ حسن اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر باعزت، بہادر اور متحمل مزاج تھے۔ آپ باپردہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ آپ صادق اور امین تھے۔ آپ کے ان اوصاف کی شہادت مومنوں سے پہلے، کافروں اور صلحاء سے پہلے فاسقوں نے دے دی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق ہی کا نتیجہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے ہیں تو تسلی دیتے ہوئے کہا بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں،
کمزور کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانت ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، جسے قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے گا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے نبی آپ واقعتاً خلق عظیم پر فائز ہیں۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ کی مبارک زندگی قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھی۔ جب آپ نے سنا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھائی کرو، نیکی کرو بھلا، یقیناً اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے، امیر و فقیر، عوام و خواص سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سنا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، پس معاف کرو اور درگزر کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اور درگزر سے کام لیا۔ جب آپ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، تو آپ نے اپنی گفتگو میں بہترین الفاظ استعمال کیے۔ الغرض میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ قدوۃ الانام ہیں، آپ کا راستہ ہی ہمارا راستہ ہے۔ آپ کے اندر حسن اخلاق اپنانے اور اس پر عمل پیرا رہنے کا شوق اس قدر تھا کہ اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ایسے ہی میری سیرت اور اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔